الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فاتقوا يا أولي الألباب صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى آله الكرام والمرسلين وعلى وأصحابه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 پر تدرس ہو چکا ہے. حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ پیغام گزشتہ درس میں تھا. حج کے حوالے سے آیت نمبر 197 اور 97 آج تلاوت کی گئی ہے. اللہ سبحانہ فرماتا ہے الحج اشہر معلومات. حج کے مہینے متعین ہے، معلوم ہے، علم میں شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ عرفہ کا دن. عرفہ میں کھڑا ہونا جس کو وقوف عرفہ بولتے ہیں، عرفات کے میدان میں، یہ حج کے ایام کہلاتے ہیں، اس کے مہینے کہلاتے ہیں. ایام حج کو پانچ دن ہے. مہینے حج، حج کے مہینے شوال سے شروع ہو جاتے ہیں. شوال میں اگر کسی نے حدود حرم میں اپنا داخلہ چاہا ہے تو احرام کے ساتھ ہی جائیں گے وہ، اور وہ حج کے مہینے ہیں. ان مہینوں میں خالص عمرہ کی لفظ سے کوئی نہیں جا سکتا. یہ حج کے مہینے تو متعین ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے ومن فرض فیہن الحج، تو جن لوگوں نے ان مہینوں میں جن کے اوپر حج فرض ہے اور یہ مہینہ پا لیا ہے، حج کرنے کی قصد سے جا چکے ہیں، احرام باندھ دیے ہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، تو نہ تو ان حالتوں میں بیوی سے جماع کر سکتا ہے اور نہ ہی گالی گلوچ کسی کو کر سکتا اور نہ ہی حج کے دن میں جھگڑا کر سکتا ہے. تین چیز بڑا اہم ہوتا ہے حاجیوں کے. بیوی پاس میں ہو تو بیوی اور شوہر کی بولی بھی جو ہوتی ہے وہ بھی نہیں کر سکتے. عمل نفل تو کر ہی نہیں سکتے، جماع جس کو بولتے حج کے حالات میں، حج کے اس میں. باقی حج تمتع کا جو مسئلہ ہے، اگر عمرہ کر لیے وہاں کے مقیم ہو گئے تو وہاں کی صورت الگ. حج تمتع کرنے والا جب احرام باندھتا ہے تو احرام باندھنے کے بعد عمرہ کرتا ہے پہلے، پھر طواف کرتا ہے تو سعی کرتا ہے. سعی کرنے کے بعد حلق کرا کر کے پھر آپ 10 دن یا 20 دن باقی ہے حج کے دنوں کو تو احرام کھول کر کے وہاں کا مقیم ہو جاتا ہے. اس حالت میں بیوی اور شوہر جو ہے جمع کر سکتے. لیکن حج کی حالت میں بیوی اگر پاس میں بھی ہو تو بیوی اور شوہر کی بولی نہیں بول سکتے. یعنی جن سے شہوت غالب آئے، جن سے نفس غالب آئے، وہ بات بھی نہیں کر سکتے اور گالی گلوچ بھی نہیں کر سکتے. جانتے ہیں یہ تینوں چیز کو اگر آپ دیکھیے گا اور حج کو گئے ہیں تو آپ محسوس بھی کیے ہوں گے، نہیں تو آپ ضرور محسوس کیجیے گا کہ چلیے بیوی والے کو تو مستثنا کر دیتے ہیں، لیکن جو بیوی والے نہیں ہیں دو چیز ضرور پیش آتی ہے. بات یہ حبش کے جو لوگ ہوتے ہیں بڑے ساتے ہیں، آپ ایسے ایک دم بالکل وہاں کے مرد، مطلب عورت اور مرد ایک ہی جیسے نظر آتے. اتنی طاقت ہوتی ہے ان کو حبشیوں کو کہ ان کے ہاتھ پاؤں میں سے دبائیں گے تو لوہے کے سرکار نہیں لگتا، ایسی طاقت. وہ لائٹ ناشتہ ہے، وہ ایک مرغا کھاتے ہیں، لائٹ ناشتہ. صبح میں جیسے چائے پی آپ جاتے ہیں، میں پریکٹیکلی طور پر بول رہا ہوں، وہ چائے پیتے ہیں، چائے کے ساتھ میں چائے پیتے نہیں ہیں، وہ چھاچھ ہے، جوس ہے، کیا کیا کہ پورے سامنے رکھ دیں گے اور ایک ہوگا لائٹ ناشتہ. اس طرح سے وہ لائٹ ناشتہ ہو، کھانا کتنا کھاتے ہو، لیکن طاقت ہے. وہ جب طواف بھی کرتے ہیں تو ایسے ایسے کرتے ہیں کہ اگر یہ مار دیا آپ کو تو وہاں جا کے گرتے آپ. ایسا بڑے احتیاط سے آپ کو دعا ہے آپ جائیں ضرور، لیکن ان چیزوں سے خیر آپ کو پرتبند لگا دیا ہے وہاں کی حکومت نے، آپ کو سیٹ اپ کر دیا ہے.
इंडोनेशिया वालों को अलग भेजते हैं और भारत वालों को अलग भेजते हैं, खासतौर से जो बदमाश किस्म के लोग हैं उनके लिए सिक्योरिटी एकदम रही। और अब तो मताफ को भी बहुत वसी कर दिया जा रहा है। जाइए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तकमील देखना हो तो जाइए, मक्का जाइए ला इलाहा इल्लल्लाह, मदीना जाइए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये तो हमारा कलमा है। हम लोग बोलते हैं मदीना के जाते हैं, अरे मदीना के जाते हैं, हज तो यहाँ हो गया ना, तो हज ही को कहीं को जाते हैं, फायदा क्या? अल्लाह तो यहाँ मिलता है। अब इंडिया में भी तो अल्लाह मिलता है, नमाज पढ़े अल्लाह ही के वास्ते न पढ़े, तो मक्का कहीं को जा रहे हैं, मक्का जाने से फायदा क्या है? अल्लाह अगर मिलना है मकसूद तो इंडिया ही में मिल रहा अल्लाह, मक्का जाकर अल्लाह को मिलने का अकीदा ये तो होगी, ऐसा नहीं। मक्का भी जाते हैं तो रसूलुल्लाह की वजह से जाते हैं, तो मक्का को भी अल्लाह के रसूल ने किबला बनाया है, सही है। इसलिए बेवकूफ़ी है, अरे मदीना के किबला पे वहाँ जाने से क्या फ़ायदा, 15 दिन में तो आप तजारत कर लेते, ये कर लेते, और क्या है तो ऐसा म्यूजियम में हमारा अल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत बड़ी हिम्मा नसीबी है। नबी फरमाते हैं जो हज को आया और मेरी बारगाह में नहीं आया तो वो हाजी नहीं, वो जालिम है। मन हज्जा वलम यज़ुरनी फ़क़द जफ़ानी, जिसने हज किया और मेरी ज़ियारत को नहीं आया वो मेरे ऊपर जुल्म किया। तो आप बताइए, हाजी बनने चले थे, जालिम बन गया। इसलिए ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए। तो दो चीज़ जरूर देखिएगा आँख से, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। आप कभी पुराने पाक तिलावत करते रहेंगे वहाँ पे, और वो हबशी आकर के ठोकर मार रहे, अब बताइए कितना गुस्सा आता, इतना वहां गुस्सा आता, आप सोच सकते हैं ना। हजरत इब्राहिम नबी है, इस्माइल नबी है, उनको बहकाने के लिए शैतान आज जो कंकड़ी मारते हैं किसके वास्ते मारे? वही मारे थे, तो शैतान है तो ऐसे ऐसे करके मारे थे। इतनी अच्छी अदा लगी कि अल्लाह पाक ने क़यामत तक लोगों को एकदम जो भी हज करना तो मेरे पर किया था। कहना ये कि शैतान बड़ा बहकाता है। आप इसे पढ़ते रहेंगे, एक पढ़ने का सवाब 1 लाख का सवाब मिलता, लेकिन आपको किसी किसी शक्ल में, आदमी की शक्ल में, उसकी शक्ल में आपको गुस्सा खूब लाता, अरे इतना गुस्सा लाता कि क्या आप देखेंगे वहां बहुत गुस्सा आता। कुरान पाक में है, पढ़ता रहेगा हबशी, और जब नींद आएगी तो कुरान को सर के नीचे रख करके सो रहेगा, गुस्सा नहीं आएगा आपको। अभी मुफ्ती साहब अगर नीचे रख दे तो दूसरे दिन से आना बंद कर देंगे, माज़अल्लाह, सही है। क्योंकि ये नेचुरली तौर पर अदब और एहतराम की किताब है हमारे लिए। हम पैदा होते हैं तो कुरान पाक का अदब सीखते हैं, सही है। लेकिन वहां देखिएगा इतनी बड़ी बेअदबी होती है कि कुरान पढ़ते पढ़ते जहां जैसे नींद आती सो रहे, और कुछ लोग तो एकदम काबा की तरफ दोनों पाँव ऐसे करके पढ़ते रहे। इतना मतलब अब ये कहेगा अल्लाह बड़ा अच्छा है इंडिया लेकिन मैं ये कहूंगा कि नहीं, गुलाब के बाजू में कांटा होता नहीं, हाँ बाजू में कांटा, लेकिन कांटा कांटा है, गुलाब गुलाब है, सही है। तो अगर जाना नसीब हो, अगर गए हैं तो अल्लाह पाक आपके हज को कबूल कर लिया, कर ले, नहीं गए हैं तो एक बार जरूर जाइए इंशाअल्लाह। और जाइएगा तो गुस्सा की बातें बहुत होती, सब्र करना होगा। यूं समझिए कि आप गुस्सा के सारे ऑप्शंस डिलीट कर देना इंडिया में। कितनी भी आपको वहां एकदम कोई टेंशन दे, परेशानी दे, कभी कभी ऐसा होता, बोलता 30 रियाल 3 रियाल टैक्सी। अब मकाम जिराना जाना हो, मकाम हजरत आयशा की बारगाह में जाकर के उम्रा बांधना, उम्रा एहराम बांधना, ये सब आप बोलता 3 रियाल, और दरमियान में उतारने की कोशिश करता, उतरो उतरो उतरो, क्यों 10 रियाल वाले आ गए, अब क्या करते हैं, अब वहां पे अपने 10 रियाल झगड़ा करेंगे। ये सब बड़े ऑप्शन है वहां झगड़े के, बड़े गुस्से के ऑप्शन है, लेकिन आपको कंट्रोल करना है, आपको जब्त करना है, तब जाकर के आपका एक एक अमल 1-1 लाख के बराबर होता है। तब जाकर आप अल्हम्दुलिल्लाह माँ के पेट के सरका निकले की तरह आएंगे। नबी ने फरमाया, अब ऐसे नहीं ना फरमा दिया रसूलुल्लाह ने कि जो हज किया और वो लौटता ऐसा जैसे उसकी माँ ने आज ही जन्म दिया हो। अब अगर वहाँ जाएंगे और इंडिया को याद करेंगे, मेरी तिजारत कैसे हो रही होगी, मेरा बहुत सारे लोग आए आश्रम और गंगों को तलाशते थे जाकर के, अस्तगफिरुल्लाह माना। आप जाइए, अल्लाह पाक रमजान में भी आपको उम्रा की तौफीक दे। रमजान में जो उम्रा करता है रसूल पाक के साथ उम्रा करता है, तो जाइए जरूर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फुसूक का काम नहीं करना, फुसूक फिस्क, गाली गलोच, झगड़ा, टेंशन,
یہ سب کا کچھ بھی کام نہیں کرنا. ولا جدال، اور جدال لڑائی وغیرہ ہے، خوب لڑائی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. کبھی آپ کو ٹھوکر مار دے گا، کبھی آپ کے کی کو ٹھوکر مار دے گا، کبھی نسبت والی چیز کو ٹھوکر مار دے گا. بہرحال آپ کو ایک دم ایسے کر کے یہ کرنا. آپ عمرہ بھی طواف بھی کرتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے 6 ایک دم چکر ہو گیا. اب آپ کے سارے چکر کو چکر ڈالنے کے لیے ایک لڑکی آ جاتی ہے انڈونیشیا میں. اب وہ حرم میں طواف میں ہوتی ہے، وہ طواف کے درمیان بولتے ہیں نا پھر طواف، نماز پڑھتے رہتے ہیں اور نماز میں بولتے ہیں نا پھر صلاۃ. آپ بتائیں، اب آپ کو ٹینشن ہوگی تو وہاں ٹینشن نہیں لینا، آپ کو اٹینشن میں رہنا ہے پوری توجہ کے ساتھ. کون کیا کر رہا کرنے دیجیے، وہ اللہ سب دیکھ رہا ڈائریکٹ ہے. ورنہ آپ اگر دیکھنے چلے کس شکل میں کون ہے پتا نہیں، آپ کے اعمال کو لوٹنے کے لیے بھی آ سکتا ہے. اس لیے اس کو دھیان میں رکھے گا کبھی، اور جب جائیے گا تو مجھ کو یاد کیجیے، انشاءاللہ ہم صحیح سمجھتے ہیں آپ کو. دیکھیے آگے اللہ پاک فرماتا ہے وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. اے لوگو جو بھی خیر کرو گے، تم جو بھی خیر کرو گے اللہ اسے جانتا ہے. کرو گے تو خیر، ایسا نہیں جو خیر کرو گے. اس آیت کریمہ سے ایک عقیدہ ملتا ہے کہ بندہ جو عمل کرے وہ خیر کی نیت سے کرے. وما تفعلوا یعلمہ اللہ، اگر بولتا جو کرو گے اللہ اسے جانتا، ایسا نہیں. وما تفعلوا من خیر، جو بھی کرو گے خیر ہونا اور اللہ اسے جانتا. رسول پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے خیال کے پاس ہوتا ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں. جب وہ گمان کرتا ہے تو میں پاس ہوتا ہوں. کیا مطلب ہوا؟ یہ وارن ہے، آپ کو تنبیہ ہے کہ آپ گمان کرو تو اچھا ہی گمان کرو اللہ پاس اللہ. تو جو بھی آپ کو کرنا، اسی کو امام بخاری نے پہلی حدیث میں رسول پاک کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا سارا دارومدار نیتوں پر ہے. یہ ترجمہ تو کر کے نکل جاتے ہیں، لیکن نہیں، مراد یہ ہے کہ نیت اچھی رکھو عمل اچھا ہو. یہ اچھی رکھو تو عمل اچھا ہو. انما الاعمال بالنیات. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی خیر کرو گے اللہ اسے جانتا ہے. جانتے ہیں ابو بکر صدیق سے ایک روایت منقول ہے، دھیان دیجیے گا. گزشتہ بھی وہ کچھ باتیں آئے تھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ سے ریلیٹڈ باتوں میں جو چیز خرچ کرتا ہے کوئی تو اس کا حکم کیا ہے. تو ایک بدبخت نے آ کر کے کہا کہ لا خیر فی الصرف، یہ جملہ فضول خرچی میں بھلائی نہیں ہے. اس کو زندگی بھر تک یاد رکھیے گا، دھیان دیجیے. بڑا یہ قانونی حدیث ہے، قانونی جملہ ہے. کہا فضول خرچی میں خیر نہیں ہے، فضول خرچی میں بھلائی نہیں ہے. تو سرلی حضرت ابوبکر فرماتے ہیں ولا صرف فی الخیر، اور جو خیر کا کام ہے وہ فضول خرچی نہیں. جملے پہ غور کریں، آپ جملے پہ غور کریں، پورا جواب مل گیا آپ کو. آپ بتائیے پیسہ آپ کا، محنت آپ کی، کھانا آپ کا، سب کچھ آپ کا، اور آپ 11ویں کر رہے ہیں تو نیت آپ کی بری ہوگی. ایسا کیسے ہو سکتا؟ اپنا پیسہ خرچ کر کے کوئی نیت بری رکھے گا؟ نیت میں خیر ہے تو جو خیر ہے اس میں فضول خرچی کا پہلو نہیں. دھیان دیا آپ نے؟ یعنی یہ قانون بڑا وسیع قانون ہے، اس کو آپ ہر جگہ اس کو فٹ کیجیے کہ جو آپ کو کہے یہ میلاد النبی یہ ہے، یہ ہے، ایسا ایسا، یہ سب فضول خرچی ہے، تو صاف کہیے کہ فضول خرچی میں خیر نہیں، لیکن خیر کے کام میں فضول کا پہلو نہیں. خیر کے کام میں فضول کا پہلو نہیں، بلکہ ایک جملہ محبت سے بولو، خیر کے کام میں فضل کا پہلو، فضول کا پہلو، فضل کا پہلو. اللہ پاک کا حکم ہے وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو خیر کرو گے اللہ اسے جانتا ہے. جو بھی کرو گے خیر اللہ اسے جانتا ہے. لیکن اے حاجیوں سنو، یہ آیت کریمہ جو نازل ہو رہی ہے، یمن کے کچھ حاجیاں آتے تھے، ایک دم بالکل کچھ بھی نہیں لاتے تھے، وہاں کھانے پینے کی سامان وغیرہ کچھ نہیں لاتے تھے، اور اپنے آپ کو نحن المتوکلون اس طرح بولتے تھے کہ ہم لوگ متوکل علی اللہ ہیں، ہم اللہ پہ توکل کر کے آئے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، بس کھانا پینا جو دے دیا تو ٹھیک ہے، نہیں دیا تو بھی ٹھیک ہے، ایسا کیسا. تو اللہ پاک فرما رہا وَتَزَوَّدُوا، ایسا مت آؤ، میرے بندے ہو، میں رزاق ہوں، کس کو رزق دوں گا؟
ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تو بھوکا ہے اور عبادت کر تو بھوک کی شکایت کر، تو اللہ کو کہاں سے یاد کرے؟ وَتَزَوَّدُوا حاجیو، توشہ باندھ لینا، توشہ باندھ لینا۔ ہاں اگر تم توکل کی منزل پر فائز ہونا چاہتے ہو تو اس توشہ کے باندھنے میں بھی فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ ایکسٹرا کچھ مت لے جاؤ، ایکسٹرا کچھ مت لاؤ، آپ زیادہ کچھ مت لے جاؤ، اور جو لے جا رہے ہو یہ صرف عبادت پر تقویت حاصل کرنے کی نیت سے لے جاؤ کہ میں جو یہ لے جا رہا ہوں، چاول ہے، آٹا ہے، جو کچھ بھی لے جا رہا ہوں، اے اللہ عمرہ کرنے میں طاقت ملے مجھے، طواف کرنے میں طاقت مجھے ملے، تو عبادتوں پر طاقت حاصل کرنے کے لیے لے جاؤ، بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا کر جنگل میں چلے جائیں اور پتا کھاتے رہیں، تقویٰ اس کو نہیں کہتے۔ تقویٰ یہ ہے کہ کمپلیٹ اللہ کے احکام پر عمل کریں، یہ اصل تقویٰ ہے۔ اللہ کے احکام پر بے ٹینشن، بغیر ٹینشن کے آپ عمل کریں، یہ اصل تقویٰ ہے۔ اب آپ سوچئے، اللہ اکبر، نماز آپ شروع کریں، اب نماز آپ شروع کریں، اب گھر میں آپ کا دماغ چلا گیا، ارے یار ابھی گھر گئے تو بیوی جھگڑا کرو، اب بیٹا پیسہ مانگا، یہ ٹینشن کیوں آ رہا ہے؟ جبکہ آپ تو نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب بیوی کی خوشی کے لیے بھی کمانا، محنت کرنا، بچوں کے فائنینس کے لیے بھی محنت کرنا، تو یہ ساری جو محنتیں ہو رہی اس کو دنیا داری نہیں بولتے ہیں، یہی نماز کی حالت میں ٹینشن نہ ہو اس لیے بولتے ہیں، تو گویا تقویٰ حاصل ہو رہا ہے نا، پرہیزگاری حاصل ہو رہی ہے کہ توجہ اللہ کی کاملیت جس میں تھی اس کو آپ نے کمپلیٹ کیا۔ تو کہا گیا اے یمنیو ایسا مت آؤ اور یہ انتظار مت کرو کہ کون دیے کھانا تو دیتے ہیں، دیے کھانا تو دیتے ہے، گھر میں تو باندھ کر لے جاؤ، اور نہیں ہے تو پھر نہیں ہے تو جانے کے نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ۔ ارے جس کے گھر میں توشہ ہی نہ ہو وہ حج کر کے کیسے جائے گا؟ جس کے گھر میں توشہ ہی نہ تھا، ضروری حج کے لیے ضروری ہے شرائط کا پایا جانا، مالک نصاب ہونا، استطاعت ہونا، قدرت ہونا، وہ کوئی فارمیلٹی یا کوئی عقیدت نہیں ہے، وہ اللہ کے فرائض میں سے فرض، اہم فرض ہے۔ اس لیے جیسے ابھی دیکھیے، اگر وضو آپ کے پاس میں ہو تو نماز کیسے پڑھیں؟ یہ شرط ہے۔ تو ایسے ہی حج کے معاملات میں بھی جو شرط ہے، جو کمپلسری چیزیں ہیں وہ ہونا۔ اللہ پاک آگے فرماتا ہے وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ہی ڈرنا اے عقل مندو، مجھ سے ہی ڈرنا اے عقل مندو۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ کیا ہے کہ اپنی اس کے لیے تو لے جا رہے ہیں، 4 جنے یہاں سے جا رہے ہیں، 2 جنے وہاں سے آتے ہیں، کیا ہے کہ بجلی میں ختم ہو گیا تو کیا کرتے ہیں، ایسا ویسا، وہ بھی لانا کرتے نہیں، یہ جو بیچ میں آ رہا ہے کرتے کرتے والی بات ہے۔ تو یہ گویا اپنے نفس سے ڈر رہے ہیں، اپنی چیزوں سے ڈر رہے ہیں، نہیں، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہو اس میں اللہ کا تقویٰ، اللہ سے ڈرنا، یہ تب جا کر کے آپ کو حج کی نورانیت حاصل ہوگی۔ آگے دیکھیے، اسی لیے ایک عظیم مسئلہ آ رہا ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اے حاجیو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حالت حج میں، حج کے دن میں حج کرنے کی طرف سے جاؤ تو تم اپنے رب کی طرف سے فضل کو تلاشو۔ فضل کو تلاشو مطلب تجارت کرو۔ اب آپ فرض کیجئے 40 دن کے ٹور میں سمجھیے جا رہے ہیں اور حج جو ہے 30 دن کے بعد ہے، اب 10 دن جو ہے گزر گیا، اب 30 دن کیا کریں گے آپ؟ تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ جو ہے طواف جو کچھ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیے الحمدللہ، لیکن اگر پیسے اسے خرچ ہو گئے، ختم ہو گئے، تو آپ کیا کرنا؟ اب آپ جو ہے کچھ نہ کچھ تجارت کیجیے، کچھ نہ کچھ بھروسے میں لے کر کے کسی کو آپ تجارت کیجیے، مطلب کمانے کی غرض سے حلال کمائی کے لیے آپ پیش قدمی کیجیے۔ ایسا نہیں کہ آپ حج کرنے گئے ہیں تو بس اینی ٹائم آپ بالکل بس اسی میں ہیں، ایسا تو ڈیفیکلٹ ہو گئی، تکلیف ہو گئی ہے۔ اور جبکہ قرآن میں لا اکراہ فی الدین، اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے، تو آپ تو 30 دن تو اب تو پیسے بھی نہیں ہے تو آپ خالی رو لیتے بیٹھ رہے ہیں اللہ پیسے نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں، وہاں تجارت کیجیے۔ رب فرماتا تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اے یمنیوں، اے یمن کے حاجیوں کے بارے میں خاص طور سے ہے، لیکن آج پورے قرآن پر انڈیا مطلب اسلام کا قانون ہے تو پورے لوگوں پر، تو خاص طور سے کبھی بھی حاجیوں اگر پیسہ گم ہو جائے، چوری ہو جائے اور آپ کو بھی 30 دن تک گزارنا ہے تو آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کچھ نہ کچھ تجارت ہے، کچھ نہ کچھ تلاشیے، کچھ کپڑا خرید لیجئے، قرضے پر لے کر کے خرید لیجئے، بیچیے، توپ بیچیے، بہت ساری چیزیں وہاں ہیں، ٹوپی بیچیے، یہ مسواک بیچیے، بہت ساری چیزیں وہاں ہیں، قرضہ لے کر کے اپنے دوستوں سے اس طرح سے آپ کسب حلال رب العالمین کہہ رہا کہ اپنے رب کی فضل تلاشو، رب کا فضل تلاشو، یہ تمہیں فیصلے نہیں دے رہا۔ لوگ
اپنی طرف سے سوچے سوچے نہیں ارے کچھ بھی کرے تو یہ دنیا داری ہوتی نہیں ہوتی دنیا داری. اگر دنیا داری غلط ہوتی تو دنیا میں اللہ پیدا ہی کیوں کرتا آپ کو؟ دنیا میں کیوں رکھا اللہ؟ رسول فرماتے ہیں جس کے دین کو ٹھوس دیکھنا ہو تو اس کی دنیا کو دیکھو، دین سمجھ میں آ جائے. تو دنیا جو ہے دین کو پرکھنے کا ذریعہ ہے. دنیا کوئی خراب چیز نہیں ہے. دنیا آپ کو اس لیے دیا ہے تاکہ آپ دین کو سنوار سکیں. دینداری آپ کی اسی میں نظر آئے گی کہ دنیا میں آپ کیسے. تو دنیا داری خالص دنیا داری ہے تو غلط ہے، لیکن اگر دنیا داری دین کی خاطر ہے. ابھی میں ہر جگہ یہ بچیاں جو امتحان دیے ہیں ہر جگہ یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو اس لیے کامیاب دے، اس لیے کامیاب کر کہ ان کی دنیا نہیں ان کا دین سنور جائے. ان کی دنیا کو اس لیے اچھا بنا تاکہ دین سنور جائے. اس طرح تو کہنا یہ کہ دنیا جو ہے، بلکہ حدیث میں آیا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اب کھیتی سمجھ رہے ہیں؟ جواری لگائے تو جواری کاٹنا، گیہوں لگائے تو گیہوں کاٹنا. تب دنیا میں تقوی لگائے تو تقوی کاٹنا آخرت میں، نیک عمل لگائے تو نیک عمل کاٹنا آخرت میں. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی لگانا یہاں کاٹنا وہاں. یہ حدیث پاک کا جو آپ لگائیں گے وہی ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ پہنیے اچھا، کھائیے اچھا، رہیے اچھا، سب کچھ اچھا ہی اچھا کیجئے دین کی خاطر. غوث اعظم جب کپڑا پہنتے تھے ایک تو دوبارہ پھر اس کو پہنتے نہیں. امام احمد بن حنبل ایسے ہی اب پوچھتے تھے ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں. کمال ہے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ پاک نے آپ کو بریانی کھانے کی طاقت ہے، آپ کھائیے، لیکن الحمدللہ الذی اطعمنا، یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کھلایا. یہ ہونا چاہیے. آپ دعوت دیتے ہو ہم کو، لیکن دسترخوان پر دعا کیا کرتے ہیں؟ تیرا شکر کہ تو نے کھلایا. نہیں، الحمدللہ الذی اطعمنی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کھلایا. تو نے مجھے کھلایا. میں کھلایا آپ نے دعوت دے کر کے، لیکن دیکھا آپ نے، آپ ہو یا ہم ہو، دونوں کا نقطۂ نظر اللہ کی خوشی ہے. دونوں کا نقطۂ نظر اللہ کی خوشی ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ دنیا میں اچھا کھا رہے ہیں تب بھی اللہ کے لیے، خراب کھا رہے ہیں تب بھی اللہ کے لیے. کھا رہے ہیں خراب اگر مل رہا ہے، جو مل رہا ہے آپ کو، جانتے ہیں اللہ والوں کا مقام ہو. آپ یہ نہیں سمجھیے کہ ہم اللہ والے نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں ہوتا. آپ اللہ والے نہ صحیح، غلامی اللہ والے تو ہو سکتے. انسانی ہوتے ہیں اللہ والے، اللہ والا نہیں ہوتا. سمجھ رہے نا؟ اللہ والا نہیں ہوتا. اللہ والا ہونے کے لیے غیر اللہ ہونا، اللہ کی مخلوق ہونا. توجہ دے رہے ہیں آپ؟ تو کیا ہوتا؟ جسم میں کیڑے پڑ جاتے تھے. ایک اس کیڑے کی بھی کیا عظمت ہے، ہم سلام کرتے ہیں اس کے لیے. توجہ دے رہے ہیں؟ ارے کیسے آپ حدیث پاک بخاری میں سنے ہیں نا، نبی پاک جب ناک سے ایسے نکالتے تھے. ہم لوگ بازو میں وضو کرتا کرتا تو پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ارے کیا منہ سے کچھ نہ کچھ نکال جاتا. صحیح ہے، لیکن رسول پاک جب ایسے کرتے تھے تو صحابہ ایسے کر لیتے تھے. ایسے ہاتھ ایک دم چھت بنا لیتے تھے صحابہ حضور کے یہ نکلنے کے سامنے. ایسے چھت بنا لیتے تھے تاکہ اگر گرے تو صحابہ کے ہاتھ میں گرے. اور گرنے کے بعد جب ایسے لیتے تھے. آج کل تبرک وغیرہ میں بچے لوگ بدماشی کرتے ہیں تو وہ مقام یاد آ جاتا ہے برکت کی چیز لوٹنے کے لیے. حالانکہ وہ بچہ بھی جانتا ہے ایک لڈو میں، ایک مٹھائی میں کیا ہونے والی ہے، اس سے اچھی مٹھائی ہمارے فریج میں رکھی ہوئی. لیکن برکت کی چیز لوٹ کر کے لینا یہ بالکل صحابہ کرام کی عظیم سنت ہے. تو ناک کی چیز کو لے کر رگڑتے تھے. تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ خراب کھانا بھی ملے. یہ میں ایسا بول رہا تھا. خراب سے مراد جو آپ دوسروں کو دکھانا شرمندگی محسوس کر رہے ہیں. اب سوکھی روٹی تھوڑی سی بات، اب دال کھانا، کوئی بڑا آدمی آ کر تو چھپ کر کے کھا رہے ہیں. کیوں چھپ کے کھا رہے ہیں؟ نہیں، جیسا بھی کھانا آپ کو ملے اس کھانے میں بھی بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور اس کھانے کے بعد بھی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. تب دیکھیے اللہ پاک یہاں اگر آپ کو نہیں بھی دیا ہوگا اچھا کھانا تو اتنا اچھا کھانا وہاں دے گا کہ کھانے پھر وہی کھانا یاد کرو گے آپ دنیا میں. مولا بھیج دے کہ بار بار وہی کھانا کھاؤ. اللہ کہے گا کہ اس کھانے کا بدلہ میں بندوں کو دو تکلیف نہیں دیتا. اچھا جو اچھا کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی آزمائش ہے، اس کو دھیان رکھیے.
تو دونوں پر فرض ہے کہ وہ کیا کرے، نیت میں اچھائی ہو، نیت میں اچھائی ہو، اللہ تو راضی ہے۔ تو یہ کیڑے ہوتے تھے اللہ والوں کو، تو کیڑا کی سوچ کیا ہے، عیب ہے نا، لیکن نہیں، اس کیڑے کی بھی کیا قسمت، جب کبھی نیچے گرتے تھے تو وہ کیڑا اٹھا کر کے پھر اسی جگہ پہ وہ رکھ دیتے تھے اور اس کو بولتے تھے تیری غذا میرے جسم میں اللہ نے رکھا ہے، تو باہر کیوں گر گیا؟ واہ! تو جو اللہ والے اتنی مخلوق کی قدر کرتے، تو سوچیے آپ ہم لوگ اتنی قدر کرنا، انسان کی خاص طور سے ہم پڑوس کا خیال بھول جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کا خیال بھول جاتے ہیں، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال بھول جاتے ہیں۔ ارے جو کیڑوں کا اتنی قدر کر رہے ہو، ہم لوگ زکات، صدقات، دیگر خیرات وغیرہ میں بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری شادی میں نہیں آئے ہمارے بہنوں ہیں، ہماری بہنا اردو دیکھے نا، وہ تکبر والی، گھمنڈ والی، ارے انہوں غلطی کرے تو آپ کیوں غلطی کر رہے ہیں؟ آپ کیوں غلطی کر رہے ہیں؟ ان کو اس حالت میں بھی دیجئے تاکہ ان کو احساس ہو جائے کہ اتنی غلطی کرنے کے بعد بھی ہمارے کو نہیں بولے بھیا، ہمارے کو نہیں بولے بابا، ہمارے کو نہیں بولے خاندان کا۔ تو اس لیے اس کو دھیان میں رکھیے کہ کیا فرماتا اللہ کہ تم بھکمنگے کی طرح یا پتے کھانے والے کی طرح انسان نہیں، اشرف المخلوقات کو رزق تلاشو، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یعنی تقوی کے خلاف بات نہیں ہے کہ تم تلاشو اپنے رب کی طرف سے فضل تلاشو۔ فاذا افضتم من عرفات، تو اے حاجیو جب عرفات سے تم لوٹ جاؤ، مکہ سے 9 کلومیٹر کی دوری پر عرفات ہے، جب وہاں جائیں گے تو پریکٹیکلی طور پر، اس لیے میں مسئلہ بتاتے وقت جو ہے نا میرا ایک دم بالکل عجیب سا ہو جاتا ہے، اس لیے میں جلدی سے ترجمہ کر کے نکل جاتا ہوں۔ عرفات کا وہ میدان ہوگا سبحان اللہ جہاں پہ چار انبیاء کرام، 2 زمینی نبی، 2 آسمانی نبی، حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ آسمان پر ہیں، اور حضرت الیاس اور حضرت خضر زمین پر ہیں۔ یہ چاروں نبی ہر سنی صحیح العقیدہ حاجی سے مصافحہ کرتے ہیں۔ عرفات کے مقدس میدان اللہ پاک شرف عطا فرمائے۔ آپ کبھی جائیے تو کوئی بھی خوبصورت بوڑھا اگر نظر آئے، کوئی بھی خوبصورت چمکتا ہوا اٹریکٹیو نظر آئے تو آپ آنکھ بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں کو چوم لیجیے، انشاءاللہ آنکھ بند کر کے چوم لیجیے۔ ہر سنی صحیح العقیدہ سے ملاقات کرتے ہیں، ہاں غیر سے نہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم اے حاجیو عرفات سے لوٹو، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو اب مزدلفہ آؤ۔ پوری ایک دم بات ہو گئی ہے، مکہ میں 8 ذی الحجہ سے آپ جائیں گے مینا میں آپ کو 5 نماز پڑھنی ہے، ظہر سے لے کر کے فجر تک، فجر کی نماز پڑھتے ہی آپ کو عرفات جانا ہے 9 کو، پھر 9 میں آپ کو مغرب تک رہنا، مغرب سے لے کے پھر مزدلفہ آنا ہے، مزدلفہ میں آپ کو مطلب یہ کہ مغرب اور عشاء دونوں ملا کر پڑھنا، فجر کی نماز پڑھتے ہی پھر 10 کو آنا ہے رمی جماعت مینا میں کرنے کے لیے۔ اب اتنا بولے تو سر درد کر رہا ہوگا۔ اب آپ جب جائیے گا نا تو میرے کو بلا لیجیے گا، ہم سمجھاتے ہیں کہ کیا کیا کرنا ہے، یہ قرآن پاک میں ہے اس لیے میں بول دیا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب عرفات سے لوٹو حاجیو، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو آؤ مشعر حرام کے پاس، اس لیے کہ یہ وہ مشعر حرام ہے۔ یہ عرفات مزدلفہ میں ایک مقام ہے جس مقام کو بولتے ہیں جبل قزح، اس پہاڑ پر رسول پاک نے امت کے لیے دعا کیا۔ حاجیو وہاں آؤ، مشعر حرام کے پاس آ کر کے مجھے یاد کرو، اور مشعر حرام کو نسبت مصطفیٰ حاصل ہے، میرے کو یاد کرو گے تو تیری دعا کو قبول کروں۔ ہاں وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُم مِّن قَبْلِهِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُم، اور خوب یاد کرو جیسا کہ ہم نے تمہیں ہدایت دیا۔ جانتے ہیں نبی کے قدم میں پہنچانا یہ آپ کے ہمارے بس کی بات نہیں ہے، خدا کی توفیق اور ہدایت ایک دم چھوٹی سی بات ہے۔ آپ اپنے محبوب کے پاس اپنے دشمن کو بلاؤ گے یا اپنے محبوب کو بلاؤ گے؟ ایک دم چھوٹی سی بات ہے۔ اب آپ کے پاس ہیرے ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ نہ ہو کیونکہ یہ دنیا داری ہے۔ اگر ہیرے ہو، جواہرات ہو، کیا آپ جس سے آپ کو شک ہو، ڈر ہو، خوف ہو، اس کو دکھائیں گے؟ آپ نہیں، جس پر کمانڈ ہو، بھروسہ ہو، اس کو آپ دکھائیں گے۔ ایک دم چھوٹی سی بات۔ ایسے ہی حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہو یا دیگر محبوبان اولیاء، دیگر محبوبان خدا ہو، اولیاء اللہ ہو، ان کی بارگاہوں میں جو لوگ جاتے ہیں تو یہ در حقیقت اپنے سے نہیں جاتے، یہ خدا لے جاتا ہے۔ تو محبوب سے محبوب ہی ملاتا، محبوب کو ملاتا ہے، اور جو لوگ نہیں جاتے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ میرے محبوب کے آستانے پہ آؤ۔ سمجھ رہے آپ؟ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں جانا سکتے ہیں، بدعت ہے، تو شرک بدعت کی کو مر جا، لیکن خدا کا محبوب جو ہوگا وہ محبوب کو محبوب سے ضرور ملے گا۔ صحیح ہے؟ ہاں، تو اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے؟ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ،
یہ مشعر حرام کے پاس یاد کرنا مجھے، یہ نیت لے کر کے میں نے تجھے ہدایت دی ہے اس نسبت مصطفیٰ سے فیض حاصل کرنے کی۔ سبحان وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ اس سے پہلے تم گمراہی میں تھے، اگرچہ اس سے پہلے تم گمراہی میں تھے۔ گمراہی میں کیا تھے؟ اپنی منمانی، جہاں ہمارے سورج ڈوب کے ہاں اب 1 گھنٹے کے بعد جائیں گے، نیند آ رہی ہے، ایسے حج کرتے تھے لوگ۔ حضور علیہ السلام سے پہلے جو منمانی، کیونکہ عرفات تو تھا ہی، مینا بھی تھا، مزدلفہ بھی تھا، کعبہ بھی تھا، سب طواف کرتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے، عیاشیاں ہوتی تھی، ایک بالکل مطلب گلب کی شکل ہو گئی تھی اس کی۔ تو اللہ پاک کیا فرماتا ہے، سنو کیا شکل تھی تیری اور کیا شکل تھی کعبہ کی، مینا مزدلفہ عرفات کی، اور اب کیا شکل ہے، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ میرا حبیب جیسے جیسے کیا ہے اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں ویسے ویسے کر، اب اس کی شکل بدل دوں گا، اس کی حقیقت بدل، اس کی عظمت بدل دوں گا۔ تو وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، حبیب پاک کی آمد سے پہلے یقیناً تم کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ مینا کا طریقہ نہیں بتایا، جا کر کے مزدلفہ میں کیا کرنا اللہ نے بتایا، عرفات میں کیا کرنا اللہ نے بتایا، حجر اسود سے طواف کرنا اللہ نے بتایا، صفا سے طواف سعی کرنا اللہ نے بتایا، یہ سب محمد رسول اللہ نے بتایا۔ تو ہدایت میں نے نبی کی آمد کے صدقے میں تمہیں دی ہے، تو اس صدقے کا لحاظ کرنا، اس نسبت کا لحاظ کرنا، اس ہدایت کا لحاظ کرنا۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگر جو تم اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج کی اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کی نسبت مبارکہ کے صدقے کو فیض میں قبول فرمائے، ہم سب کے بڑوں کی حفاظت فرمائے، عزت و وقار کی زندگی عطا فرمائے، ہم سب چھوٹوں کو پروردگار عالم صحت و تندرستی اور ادب و احترام کے زیور سے آراستہ فرمائے۔